بینظیر انکم سپورٹ پروگرام وہ واحد طریقہ کار ہے کہ وفاقی حکومت متاثر لوگوں کو فوری طور پہ ریلیف پہنچا سکے. یہ اسٹینڈرڈ پریکٹس رہ چکا ہے. ہم کیسے کہہ سکتے ہیں، کیا ہم اپنے انا کی وجہ سے یا پتہ نہیں کیوں یہ فیصلہ کیا گیا ہے وفاقی حکومت کی طرف سے، ان کو اپنا پالیسی پہ نظر ثانی کرنا چاہیے اور بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تھرو سپورٹ دیا جائے. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے سیلاب متاثرین کی مدد نہ کرنے پر بلاول وفاق سے نالا. چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی نے کہا کہ پتہ نہیں نون لیگ نے BISP کے استعمال پر یو ٹرن کیوں لیا ہے. ایسا لگ رہا ہے وفاقی حکومت انا کی وجہ سے فیصلے کر رہی ہے. وفاق کو عالمی سطح پر امداد کی اپیل کرنی چاہیے تھی. حکومت اپنی پالیسی پر نظر ثانی کرے. سیلاب سے جنوبی پنجاب میں بہت زیادہ نقصان ہوا. گلگت بلتستان اور خیبر پختونخوا بھی متاثر ہوئے. پوچھنا چاہتا ہوں کہ جنوبی پنجاب کا کیا قصور ہے؟ گندم امپورٹ کرنے کی بجائے کسانوں کی مدد کرنے کا مطالبہ. کہا اپنے وسائل اپنے کسانوں پر استعمال کیے جائیں تاکہ گندم درآمد نہ کرنی پڑے. وزیر اعلیٰ سندھ سے کہا ہے کہ کسانوں کی مدد کے لیے منصوبہ بندی کریں. بے نظیر ہاری کارڈ کے ذریعے چھوٹے کاشتکاروں کو DAP اور یوریا میں سپورٹ کریں گے. زرعی ایمرجنسی لگانے اور کسانوں کے بجلی بل معاف کرنے پر وفاق کے شکر گزار ہیں. تاریخ کا بدترین سیلاب آیا، کیوں دنیا سے امداد نہیں مانگ رہے؟ کیوں دنیا کے آگے ہاتھ نہیں پھیلا رہے؟ یہ مشورے آ رہے ہیں. میں نواز شریف کی بیٹی ہوں، امداد کے لیے اپنا ہاتھ کبھی نہیں پھیلاؤں گی. ہمارے اعلیٰ ہیں پیپلز پارٹی، میں ان کی عزت کرتی ہوں. مجھے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ انہوں نے پنجاب میں سیلاب کے معاملے میں انہوں نے سیاست کی. بلاول میرا چھوٹا بھائی ہے، مگر میں یہ کہنا چاہتی ہوں اپنے جو پیپلز پارٹی کے سپوکس پرسن ہیں ان کو سمجھائیں. جن کے گھر گر گئے، جن کے 5-5 لاکھ کے مویشیوں کا نقصان ہو گیا، جن کی فصلوں کا نقصان ہو گیا، وہ بیچارے 10-15 ہزار روپے سے کیا کریں گے؟ مریم نواز نے 10,000 روپیہ نہیں دینا، مریم نے 10 لاکھ روپیہ دینا. پیپلز پارٹی نے سیلاب پر سیاست کی. کہہ رہے ہیں دنیا کے ساتھ ہاتھ کیوں نہیں پھیلا رہے؟ کوئی خود دار شخص یہ بات کیسے کر سکتا ہے؟ نواز شریف کی بیٹی ہوں، امداد کے لیے ہاتھ نہیں پھیلاؤں گی. BISP 10,000 روپے دیتا ہے، ہم 10 لاکھ دیتے ہیں. وزیر اعلیٰ مریم نواز کا DG خان میں الیکٹرو بس پروجیکٹ کی افتتاحی تقریب سے خطاب. کہا بلاول بھٹو میرا چھوٹا بھائی ہے، وہ اپنے پارٹی ترجمانوں کو سمجھائے. سندھ میں کوئی آفت آتی ہے پنجاب ساتھ کھڑا ہوتا ہے. پنجاب کی طرف اٹھنے والی انگلی توڑ دیں گے. جنوبی پنجاب کے لوگ پہلے وعدوں پر گزارا کرتے تھے، بار بار جنوبی پنجاب کی بات کر کے لکیر کھینچنے کی کوشش کی جاتی ہے. جنوبی پنجاب میں صرف مسلم لیگ نون نے کام کیا. DG خان کے لیے 101 بسوں کا تحفہ لائی ہوں. لیات، تونسا، کوٹ ادو، رازن پور میں الیکٹرک بسیں چلیں گی. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی نے کہا کہ جنوبی پنجاب سے تعلق رکھنے والوں نے بھی کچھ نہیں کیا. الٹیمیٹلی بلوچستان کا حل ملٹری حل نہیں ہے، سیاسی حل ہے. ہمیں پولیٹیکل کنسنسس کے ساتھ فیصلے ایسے لینے پڑیں گے جس سے سب سے پہلے حق فائدہ بلوچستان کے عوام کو، مقامی لوگوں کو ہو، اس پورے معاشرے کو، پورے بلوچستان کے عوام کو یہ دکھانا پڑے گا. ہم نے ماضی میں بھی اس دہشت گردی کو مقابلہ کر کے کامیاب ہوئے ہیں. انشاءاللہ تعالی آگے جا کے ہم اسی طریقے سے ان کو شکست دلائیں. بلوچستان میں دہشت گردی بڑھ رہی ہے، مسئلہ فوجی نہیں سیاسی طریقے سے حل کرنا ہوگا. بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ بلوچستان اور KP میں دہشت گردی کے لیے بھارت قلع عدم تنظیموں کی مالی مدد کر رہا ہے. بھارت کی اسپانسر دہشت گردی کا معاملہ عالمی سطح پر اٹھا رہے ہیں. کوشش ہے بھارت کا قلع عدم تنظیموں کے ساتھ نیٹ ورک توڑا جائے. ایک سوال پر بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ نون لیگ نے ابھی تک ہمیں کسی آئینی ترمیم پر اعتماد میں نہیں لیا. ایسی کوئی بات ہے تو نون لیگ اپنی تجاویز پارلیمان میں لائے. چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی نے مزید کہا کہ فلسطینی عوام کی جد و جہد کامیاب ہو رہی ہے. وہ ممالک بھی فلسطین کو تسلیم کر رہے ہیں جو ماضی میں نہیں مانتے تھے. دوحہ پر اسرائیل کے حملے کے اثرات مرتب ہوں گے. اسرائیل کی حمایت کرنے والے ممالک کو اپنی پالیسی پر نظر ثانی کرنی چاہیے.
دہشت گردوں کے خلاف سخت فضائی اور زمینی آپریشن ضروری ہے. پہلے دن سے کہہ رہا ہوں یہ را فنڈنگ جنگ ہے. بھارت پاکستان کے تمام دشمنوں کو اکٹھا کرنا چاہتا ہے. انتہا پسند نوجوانوں کو ورغلانے کی کوشش کر رہے ہیں. وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کی پریس کانفرنس. کہا سیکیورٹی فورسز کا چاغی میں آپریشن, ایک دہشت گرد ہلاک, ایک اہم دہشت گرد گرفتار, ایک نے سرنڈر کیا. کہا دہشت گردوں اور سیکیورٹی فورسز کے درمیان 2 گھنٹے تک فائرنگ کا تبادلہ جاری رہا. گرفتار دہشت گرد زبیر کالعدم تنظیم کے لیے کام کرتا تھا. ایف سی ہیڈ کوارٹر سمیت اہم تنصیبات کی رہنمائی کرتا تھا. کی تاریخ میں یہ پہلا موقع ہے کہ سرکولر ڈیٹ تمام ہمارے جو وسائل جو ہیں ان کو وہ نگل رہا تھا اور وہ پھیلتا جا رہا تھا. میں سمجھتا ہوں کہ اس کو جس طریقے سے اس ایشو کو ٹیکل کیا گیا ہے وہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے, اور یقیناً اس کا سہرا ٹاسک فورس کے سر ہے. مسلسل بڑھنے والا گردشی قرضہ ملکی وسائل نگر رہا تھا. اس سے نمٹنا بہت بڑی کامیابی ہے. وزیر اعظم شہباز شریف کی آئی پی پیز کے ساتھ کامیاب مذاکرات پر وزیر توانائی کی سربراہی میں ٹاسک فورس کی تعریف. ویڈیو لنک پر خطاب میں کہا معاہدے کے لیے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے کلیدی کردار ادا کیا. ایم ڈی آئی ایم ایف نے پاکستان کی معاشی بہتری کی تعریف کی. بجلی کے شعبے میں لائن لاسز بھی ایک بڑا چیلنج ہے. اگلے مرحلے میں لائن لاسز کے مسئلے پر توجہ دی جائے. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا گردشی قرض کا حل توانائی شعبے کے دیرینہ مسائل کے حل میں بڑی پیش رفت ہے. عالمی اقتصادی نظام نے عدم مساوات اور کمزوریاں بڑھا دی. نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا 2 سالہ عالمی اقتصادی سربراہی اجلاس سے خطاب. کہا ترقی پذیر ممالک کو منصفانہ آواز اور فیصلہ سازی میں حصہ ملنا چاہیے. 2022 کے سیلاب کے بعد پاکستان پھر پانی میں ڈوبا ہوا ہے. وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی بحرینی ہم منصب سے بھی ملاقات. بیلجیم کے وزیر خارجہ سے بھی ملے. 2 طرفہ تعلقات پر بات چیت کی گئی. اسحاق ڈار کا قونصلیٹ جنرل نیو یارک میں سروس ایریاز کی افتتاحی تقریب سے خطاب. کہا اوورسیز پاکستانیوں کو بہترین سہولیات کی فراہمی حکومت کی اولین ترجیح ہے. سندھ حکومت کی طرف سے خواتین میں پنک سکوٹیز تقسیم. چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ خواتین کو بااختیار بنائے بغیر ملک ترقی نہیں کر سکتا. خواتین کو پنک الیکٹرک سکوٹیز کی فراہمی اہم منصوبہ ہے. سندھ میں پنک ٹیکسی کی سروس بھی متعارف کروائیں گے. پنک ٹیکسی سروس سے خواتین کو روزگار کے مواقع فراہم ہوں گے. سندھ حکومت عوام کو ٹرانسپورٹ کی بہترین سہولیات فراہم کر رہی ہے. پرائیویٹ سیکٹر کی شراکت داری سے سندھ میں مزید منصوبے لائے جا رہے ہیں. سینئر وزیر سندھ شرجیل انعام میمن نے کہا کہ ہر عورت کو خود مختار زندگی گزارنے کا حق ہے. بلاول بھٹو زرداری کا ویژن ہے کہ پاکستان میں خواتین خود مختار ہوں. پیپلز پارٹی پاکستان میں پہلی بار پنک بسیں پاکستان لائی. وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے کہا کہ محکمہ ٹرانسپورٹ سندھ خواتین کو بااختیار بنانے کے لیے سرگرم ہے. شہید بے نظیر بھٹو خواتین کو بااختیار دیکھنا چاہتی تھی. پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان تکنیکی سطح کے مذاکرات میں چیئرمین ایف بی آر کی سربراہی میں ٹیکس ٹیم کی شرکت. ایف بی آر ممبران لینڈ ریونیو آپریشنز اور ممبر لیگل ٹیم کی مذاکرات میں موجود تھی. آئی ایم ایف وفد کو موجودہ مالی سال کے ٹیکس ریونیو اہداف پر بریفنگ دی گئی. ذرائع کے مطابق آئی ایم ایف کو ٹیکس نیٹ بڑھانے کے لیے قانون سازی میں پیش رفت پر بھی بریف کیا گیا. آئی ایم ایف مشن وزارت کی خزانہ کے حکام سے بھی ملاقات. فریقین کے درمیان باقاعدہ مذاکرات 29 ستمبر سے ہوں گے. اسٹاک مارکیٹ کا بلند ترین سطح پر کاروبار کا اختتام. 1,59,000 پوائنٹس کا سنگ میل عبور. 100 انڈیکس 1,043 پوائنٹس بڑھ کر 1,59,280 پوائنٹس پر بند. شیخ ڈاکٹر صالح بن حمید سعودی عرب کے نئے مفتی اعظم مقرر. سعودی عرب کی شاہی عدالت نے نئے مفتی اعظم کی تقرری کا اعلان کر دیا. شیخ ڈاکٹر صالح بن حمید 1984 سے امام کعبہ کے طور پر خدمات انجام دے رہے ہیں. 1949 میں پیدا ہونے والے شیخ صالح مسجد نمرہ میں خطبہ حج کی امامت بھی کر چکے. شیخ صالح بن حمید کا تقرر سابق مفتی اعظم شیخ عبدالعزیز بن عبداللہ آل الشیخ کے انتقال کے بعد کیا گیا.
ملٹری عدالت سے سزاؤں کے خلاف اپیل کا حق نہ دینے پر لاہور ہائی کورٹ میں درخواست کی سماعت۔ عدالت نے معاملہ وفاقی کابینہ کے سامنے پیش کرنے کے لیے 10 دن کی مہلت دے دی۔ عدالت نے ریمارکس دیے، اپنے مطلب کی بات سمجھ آ گئی، سپریم کورٹ کے فیصلے کی سمجھ نہیں آئی، 45 دن سے زائد تو گزر گئے، عمل درآمد کے لیے مزید کتنا وقت درکار ہے؟ وفاقی سیکرٹری قانون نے کہا کہ عدالتی فیصلے پر عمل درآمد کے لیے معاملہ کابینہ کو بھجوایا جا رہا ہے۔ عدالت نے کہا قانون بننے کے بعد اس درخواست کا فیصلہ ہوگا۔ اڈیالہ جیل میں توشہ خانہ 2 کیس کی سماعت، بانی پی ٹی آئی اور اہلیہ کو عدالت پیش کر دیا گیا۔ استغاثہ کے 2 گواہان پر بشرا بی بی کے وکیل ارشد تبریز کی جرح مکمل۔ بانی پی ٹی آئی کے وکیل قوسین فیصل مفتی پیر کو جرح کریں گے۔ توشہ خانہ 2 کیس کی سماعت پیر 29 ستمبر تک ملتوی۔ دوسری جانب توشہ خانہ 2 کیس میں بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کی بریت کی درخواستیں سماعت کے لیے مقرر۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جسٹس انعام امین منہاس 7 اکتوبر کو سماعت کریں گے۔ کوٹری بیراج پر پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ، درمیانے درجے کی سیلابی صورتحال برقرار۔ پانی کی سطح بلند ہونے سے مانجھد اور خانوٹ کے مزید گاؤں زیر آب۔ درگاہ دات شہید بھی ڈوب گئی۔ کچے کے سکول، مسجد اور اسپتال بھی پانی داخل۔ قاضی احمد میں دریائے سندھ میں پانی کی سطح میں کمی، عامری پل سے 4,30,000 کیوسیک کا ریلا گزر رہا ہے۔ کچے کے درجنوں دیہات مشکلات کا شکار، متاثرین کی حکومتی امداد نہ ملنے کی شکایت۔